بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ آج ہم سب پہلے روزے کے اندر چل رہے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک آتے ہی بہت سارے میسج وائرل ہونے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک میسج یہ ہے کہ جو حضرات جن کو پیاس کی شدت ہوتی ہے اور بہت پیاس لگتی ہے تو وہ حضرات کیا کریں، سحری کے اندر الائچی اور دہی اس کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کو دن بھر یعنی شام تک کے، روزہ افطار تک کے آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ میرے عزیزوں، یہ اس طرح کے میسج یا اس طرح کی ترغیب یا اس لائن سے بہت ساری چیزیں، لوگ طرح طرح کی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ پیو، اس سے بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ ہم نے اصل میں روزے کا مقصد نہیں سمجھا ہے۔ روزے کا مقصد ہی ہے بھوکا اور پیاسا رہنا۔ جب تک کہ بندے کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، جب تک کہ پیاس کا احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہے۔ روزہ تو جب ہمارا روزہ ہے جب بندہ بھوک کی شدت کے اندر اللہ کو یاد کرے، پیاس کی شدت کے اندر اپنے اللہ کو یاد کرے۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ روزہ جب تک کہ بندے کو بھوکا پیاسا کر کے اللہ کی یاد نہ دلا دے، جب تک کہ بندے کے اندر، دل کے اندر اللہ کی یاد نہ آ جائے، تب تک کہ وہ روزہ ہی کیا ہے۔ آپ اگر دن بھر بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، ایسی تدبیر اختیار کر رہے ہیں تو پھر آپ کے روزے کا مقصد ہی کیا رہ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی کیا کرتے تھے سفر کے اندر صحابہ کو کہ روزہ مت رکھو۔ سفر کے اندر اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر یعنی سفر کے حالات کے اندر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عرب کی جو ہے جلتی ہوئی دھوپ اور وہ تپتی ہوئی ریت، ایسی گرمی کے اندر صحابہ اکرام روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ بعض صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے بعد میں بھی صحابہ اکرام کو روزے کا ایسا مزہ تھا کہ وہ روزے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے حالات کے اندر صحابہ اکرام نے تو کبھی کوئی تدبیر اختیار نہیں کری کہ بھائی بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، چلو ہم یہ کھائیں گے، وہ پئیں گے۔ یہ ساری تدبیر اختیار کرنا یہ ہمارے روزے کو کمزور کرتا ہے۔ اس طرح کے میسج جو بھی وائرل کر رہا ہے ان سے درخواست ہے کہ آپ اس قسم کے وائرل بھی نہ کریں ان میسج، اور نہ ان باتوں پر عمل کریں۔ بلکہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، ہم اللہ کے لیے پیاسے بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر جو اللہ ہمیں 11 مہینے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ میرے بندے، میں نے تجھے 11 مہینے کھلایا پلایا، خوب تو نے کھایا پیا، اب تو 1 مہینے کے لیے میرے لیے، میری رضا کے لیے رک جا۔ تو کیا جو بندہ 11 مہینے اللہ کا رزق کھا رہا ہے وہ 1 مہینہ اللہ کے لیے رک نہیں سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح کے میسج اور اس طرح کی تدابیر اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے اس کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ جو بھوک کا لگنا ہے یا زیادہ پیاس کا لگنا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بہت پیاس لگ رہی ہے، صبح سے پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم اس طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ ہم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے اور اللہ میرا دیکھنے والے ہیں۔ اگر ہم ایک دن بھوکے رہیں گے تو بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے ہم مر نہیں جائیں گے، بلکہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ ہمارے معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ جب معدہ جو ہے خالی رہتا ہے اور ریلیکس ملتا ہے اس کو، ہم عام دن کے اندر، عام حالات کے اندر تو بہت کھاتے پیتے ہیں، معدہ ہمارا اتنا بیچارہ کمزور ہوتا ہے۔ اب یہ مشینیں کتنی چلے گی؟ اب اس موقع کے اندر ہم تھوڑے وقت کے لیے اپنے جو ہے معدے کو جو ہے ریلیکس دیتے ہیں، اس کو آرام ملتا ہے، تو ہم جو ہے ایک دن بھوکے رہنے سے یا پیاسے رہنے سے جو ہے ہم مر نہیں جائیں گے۔ تو اس بات کا خیال کریں کہ ہم اس طرح کی تدابیر اختیار نہ کریں، اور ہم اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو میرے روزے کو آسان کر، تو نے ہی روزہ دیا، میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس لیے تو میرے روزے کو آسان کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب